إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، جن کا یقین کامل ہوتا ہے اللہ کے اوپر، کسی بھی ڈائریکشن میں، رزق کے اندر ہی لے لیں کہ خدا نے جو ہمارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ کسی بھی چیز میں جو عزت لکھ دی ہے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا خدا کے لکھے کو۔ تو اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو جب مسلمان اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور دین کی خاص طور پر، کیونکہ پیچھے سارا جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے پچھلے کئی آیات اور رکوع سے، تو دین کی سربلندی میں اگر وہ اللہ کے اوپر توکل کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آرزوؤں کو پورا کر دے گا۔ ایک معنی اور بھی لیے جا سکتے ہیں کہ دین، اللہ رسول کے دین کی سربلندی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کامیابی، کامرانی، اللہ اور اس کے دین کی خدمت کے لیے جو شخص بھی خالص اس پر توکل کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے اس راستے میں نکلے گا، چونکہ اس کا نکلنا خالص ہے اور اس کی آرزو اور تمنا میں سچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آرزوؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آرزوؤں کو پورا کر دے گا۔ تو اگر اللہ تمہاری مدد کرے، پھر اگر اللہ تمہاری آرزوؤں کو پورا کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور یعنی اصطلاحاً بیان ہو رہا ہے، اگر کوئی مدد کرنے آئے بھی تو کون تمہاری مدد کر پائے گا؟ نہیں مدد کر پائے گا جن سے، اگر اللہ خدا نخواستہ کسی کو بے سہارا چھوڑ دے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر والے دن تمہاری مدد فرمائی تھی، اس دن اللہ ساتھ تھا، اللہ نے ساری مدد فرمائی تھی، تو 313 اور کہاں 1000 اور کہاں اسلحے کی فراوانی اور کدھر اسلحے کی بے سرو سامانی۔ تو اگر وہ تمہاری مدد کرے، جیسے جنگ بدر والے دن اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور جس طرح جنگ احد میں حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، جس طرح جنگ احد میں آپ کے سامنے
کہ اللہ نے تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. مثلاً ایک کہ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں نے حضور کے حکم کو نہیں، یا جو نئے نئے صحابہ کرام اسلام لائے تھے انہوں نے حضور کی خواہش کا احترام نہیں کیا کہ جنگ کہاں پر کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے، شہر کے اندر یا شہر سے باہر. پھر جو حضور نے جن کو جہاں بٹھایا تھا انہوں نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے جس طرح اس نے جنگ بدر والے دن تمہاری مدد فرمائی تھی، تو اگر وہ تمہاری اس طرح مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور جس طرح جنگ احد میں اس نے تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا، تو اگر وہ اس طرح تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. خیانت کرنا جو ہے یہ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. اور جو شخص خیانت کرے گا وَمَن يَغْلُلْ، جو خیانت کرے گا يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ خیانت جس چیز میں اس نے خیانت کی ہے، کسی بھی چیز میں جس میں بھی اس نے خیانت کی ہے، وہ اس چیز کو قیامت والے دن لے کر آئے گا. جس چیز میں بھی خیانت کی ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ہر شخص کو جن سے. اب امام رازی اور بعض اور مفسرین انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ بعض اشراف یہ چاہتے تھے، جو آپ کے معاشرے کے اندر کچھ امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں اور جن کو آپ کہتے ہیں یار بڑے عزت دار لوگ ہیں، آپ ان کو ایک ریسیپشن دیتی ہیں تو بعض اشراف یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آئی تو ان کو اس مال میں سے زیادہ عطا فرمائی، ان کو اس مال میں سے زیادہ عطا فرمائیں. تو تب یہ آیت نازل ہوئی. امام رازی یا کچھ اور مفسرین نے بھی اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ حضور ہمیں زیادہ عطا فرمائیں مال غنیمت میں سے، جو بنتا ہے اس سے بھی زیادہ، یا جس طریقے سے دیا جا رہا ہے اس ریشیو سے زیادہ ہمیں دیا جائے مال غنیمت میں سے. تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. تو اور بعض نے کہا کہ اس آیت کے نزول کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا حضور قرآن پڑھ کر سناتے تھے، حضور قرآن پڑھ کر سناتے تھے. تو اس میں مشرکین کی مذمت بھی بیان ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ پیچھے بے شمار آیات ہم پڑھ رہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ خیانت کرتی ہیں، چیزوں کو چھپاتی ہیں، تورات اور انجیل میں تحریف کر دی، بے شمار چیزیں ان مشرکین کے متعلق بھی بیان ہوتی تھیں. تو اور مشرکین کے دین کی مذمت بھی تھی، اور پھر ان کے جو انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا باطل ہونا ظاہر فرماتے تھے.
تو اب وہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق ان چیزوں کا اظہار نہ فرمایا کریں، ہمارے اندر غلطیاں یا جو ہماری اندر جو اصل میں ہمارے اندر جو خیانت ہے، یا اصل میں ہمارے اندر جو بددیانتی ہے، یا ہمارے اندر جو غلط معاملات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکلوز نہ کیا کریں جو ان سے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہتے ہیں، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، حضور نے تو نبی پاک صلی اللہ تو نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ان کے متعلق ہے جو اشراف تھے، جو کہتے تھے کہ جو مال غنیمت آتا ہے ہمیں اس میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، ہم اشراف میں سے جو ہیں اس لیے ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو بعض مفسرین نے کہا اس کا شان نزول یہ ہے کہ نہیں، ہمیں مال غنیمت، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ وہ جو وحی نازل ہوتی تھی، یا جب اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بددیانتی، ان کی بے ایمانی اور ان کی جو جھوٹی چیزیں تھیں ان کا جب اظہار فرماتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ حضور یہ نہ کریں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی پاک کے نبی کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، جن سے یہ خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں۔ اور جو شخص خیانت کرے گا وہ پھر خیانت والی چیز کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا، جس چیز کے اندر اس نے خیانت کی ہوگی وہ آئے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ فلاں شخص شہید ہو گیا، فلاں شخص شہید ہو گیا، تو فلانا بندہ بھی شہید ہو گیا، فلانا بھی شہید ہو گیا، شہادت کا مقام پا گیا۔ تو دوران گفتگو ایک بندے کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھو یار وہ بھی شہید ہو گیا، شہادت کا درجہ پا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ شہید نہیں ہوا، میں تو اس کو جہنم میں دیکھتا ہوں، میں نے تو اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ وہ بندہ جون سا ہے جس کا تم ذکر کر رہی ہو کہ وہ شہید کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان شہید کے جو فضائل بیان ہوئے قرآن حدیث کے اندر، عجیب و غریب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید نہیں ہے جس کو تم، کہ میں تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایک سوالیہ نظروں سے حضور کو دیکھا ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر دائیں بائیں کی تھی، مال غنیمت میں سے اس نے صرف ایک چادر دائیں یا بائیں کی تھی۔ آپ اس کی اگزامپل، جیسے آج کل آپ سٹور پر بیٹھتی ہیں، سٹور کے اوپر کوئی بندہ آپ کے جس کو ملازم آپ نے رکھا ہے آپ کی کوئی چیز اٹھا کر دائیں بائیں کر دے، چھپا لے، اس چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ کسی کے دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، اس کا ایک رجسٹر غائب کر دیں، ایک پینسل غائب کر دیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھتا ہوں جس کو تم شہید کہہ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے جنگ میں لڑ کے مر گیا ہوگا مگر وہ شہید نہیں ہے، اس نے شہادت کا درجہ نہیں پایا، اس نے ایک چادر مال غنیمت کے مال میں سے دائیں بائیں یعنی اس نے چرا لی تھی۔ یا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ پھر جا کر اعلان کر دو لوگوں میں کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے۔ جنت میں یہ نہیں ہے کہ یہ نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ شہید ہے تو یہ حاجی تھا تو یہ جنت میں جائے گا، نہیں، اصل مومن ہی جائیں گے، جو اصل مومن ہے، مومن وہ جائیں گے جنت۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ اعلان فرما دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے۔ تو وما کان لنبی ان یغل، اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، پھر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف فرما تھے، تو حضور جو ان سے ہیں آپ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور آپ نے خیانت کا سخت گناہ بیان کیا، خیانت کا سخت گناہ بیان کیا۔ فرمایا میں تم میں سے کسی ایک شخص کو، حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا، میں تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن کے اوپر ایک اونٹ سوار ہو اور وہ اونٹ بڑبڑا رہا ہو، اور وہ شخص کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تجھے تبلیغ نہیں کی تھی، میں تجھے تبلیغ کر چکا تھا، اور میں تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن کے اوپر ایک گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں، میں تجھے سمجھا چکا ہوں یہ بات جن سی ہے، اور میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار بکری میں میاں رہی ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں اس شخص کو کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کیا میں نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی؟ تجھے وقت سے پہلے اس چیز کا سمجھایا نہیں تھا؟ میں تجھے سمجھا چکا پہلے، اور میں تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت والے دن اس حال میں تو پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی انسان سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا تھا، میں تجھے بتا چکا تھا، اور میں تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں، کیونکہ حضور صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضور صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑوں کی ایک گٹھڑی ہل رہی ہو، وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور کیوں؟ کیونکہ میں تجھے تبلیغ کر چکا تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی سونا ہو یا چاندی ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو کے اوپر آپ خود سے اپنا ذہن دوڑائیں جو ان سے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنے سخت معنوں میں کہ جب حضور کسی کو یہ، اور حضور کے ان کو صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کو فرما رہی ہیں، جبکہ پچھلی حدیث میں نے بتایا کہ وہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، اور یہ شخص حضور نے فرمایا وہ شہید نہیں ہے، بھلے وہ تمہارے سامنے جنگ کے اندر لڑ کے مر گیا مگر وہ جہنمی ہے، میں اس کو آگ کے اندر دیکھ رہا ہوں، جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں اس شخص کو۔ کیوں؟ کیونکہ امانت میں خیانت کرتا تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا۔ آپ کسی میڈیکل سٹور کے اوپر کام کرتے ہیں، اس میڈیکل سٹور کے اندر ایک بندہ بھلے ایک ٹیبلٹ، لاکھوں گولیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر، لاکھوں ٹیبلٹس، کیپسول ہزاروں طرح کے اور لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہوتی ہیں، ایک ٹیبلٹ بھی اس نے اگر آگے پیچھے کی تو وہ شخص ہے جس کو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کسی چیز کا میں تیرے لیے مالک نہیں ہوں۔ تو حضرت ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، تو جب وہ صدقہ وصول کر کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ وہ مال ہے جو مجھے لوگوں نے دیا کہ جا کے میں آپ کی بارگاہ میں جمع کروا دوں، اور کچھ اس نے چیزیں جو سی ہیں اس نے نکال دیا، اس نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے مجھے تحفے یا تحائف دی ہیں، کیونکہ میں
آپ کا ریپرزنٹیٹو بن کر گیا تھا تو کسی نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، کسی نے مجھے سوٹ دے دیا، کسی نے مجھے تسبیح دے دی، کوئی چیز دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کو میں بھیجتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے تھا جو ان لوگوں نے دیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ہمیں ایز اے گفٹ پیش کر دیں۔ تو یہ شخص ذرا اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون ہدیہ دیتا ہے وہاں پر آ کر۔ یہ تو میرا نام لے کر گیا تھا اس گاؤں میں یا اس بستی میں یا اس شہر میں، تو ان لوگوں نے اصل چیز کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھے اور دیکھے اس کو وہاں پر کون سا ہدیہ آتا ہے۔ وہ لوگ آ کر اس کو ہدیے دے کے جاتے ہیں، یا اس کو سوٹ دے کے جائیں گے، یا اس کو یہ مٹھائی کے ڈبے دے کر جائیں گے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہدیہ کہاں، اس کا ہدیہ اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی صدقات یا مسلمانوں کے مال میں سے کوئی چیز لے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا، گائے ڈکار رہی ہوگی، بکری ممیا رہی ہوگی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی جو سفیدی ہے وہ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لی جن سی آپ کے بغلوں کی سفیدی۔ پھر 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، اے اللہ کیا میں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام مسلم ایک اور روایت کرتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے جس شخص کو کسی منصب کا عامل بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس میں سے اس سوئی سے بھی چھوٹی کوئی چیز اس نے چھپا لی یا اس نے خیانت کی، ہم سے چھپا لی یا اس نے خیانت کی، جس کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا، تو ایک شخص انصاریوں میں سے ایک شخص سیاہ فام کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے دیے ہوئے منصب کو مجھ سے واپس لے لیجئے، پھر آپ نے جو منصب مجھے دیا ہے وہ منصب میرے سے واپس لے لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن وہ چیز اس کے سر پر جون سی سوار ہوگی، تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ چیز وہ جو جس چیز میں اس نے خیانت کی ہوگی وہ اس کو لے کر آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب بھی یہ کہتا ہوں اب بھی کہ تم میں سے جس شخص کو کسی عہدے عامل بنایا اس کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو وہ لے کر آئے، یعنی کسی کے مال کے اندر اگر کسی نے ایک سوئی کے برابر بھی خیانت کی تو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں گے کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو تجھے اس چیز کی تبلیغ کر چکا تھا۔ آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج کل ہمارے ملک میں جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں اور دفتروں کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ اسٹیشنری کا سامان ہوتا ہے، تو وہ اسٹیشنری کا سامان گھر لے جاتی ہیں، اور جو لوگ ریلوے ورک شاپس میں کام کرتے ہیں، میں بھی اس طرح کے 1-2 بندوں کو جانتا ہوں، تو ان کی ذاتی ضروریات کی تمام چیزیں ورک شاپ میں بنتی ہیں، حالانکہ ورک شاپ کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے، اور مگر ان کے جو گھر کی چیزیں ہیں وہ ریلوے کی ورک شاپس میں بن رہی ہوتی ہیں ایجنسی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دفتروں میں کام کرتی ہیں وہ دفتروں سے 2 پینسلیں اٹھائیں گے، 2 ربڑ اٹھائیں گے، 2 شارپنر اٹھائیں گے، ایک کاغذ بھی اگر وہ کوئی اپنے بیوی یا بچوں کے لیے یا اپنے گھر میں لے گئے تو یہ جہنم کا دروازہ کھول دے گا ان کے لیے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن یہ بات فرمانی ہے کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. تم لوگ ان لوگوں کے اندر ہو کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں. آپ یقین جانیے میرے پاس اب سے 6-7-8 مہینے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور ان کا نام نہیں میں لینا چاہتا. ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر اور بہت پاکستان کا نامی گرامی نام تو ان کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے آ کر کہنے لگے کہ بہت فیمس ڈاکٹر اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو وہ مجھے آ کر ان کے صاحبزادے وہ بھی ڈاکٹر ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے آ کر اپنے والد کی بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ میری والد صاحب جن سے اس ہاسپٹل کے ایم ایس تھے تو ابھی وہ ضعیف العمر ہو چکی ہوئی ہیں. تو انہوں نے نا مجھے میرے والد صاحب نے ابھی چند دن پہلے تو انہوں نے نا مجھے کیا کہتے ہیں 100 روپیہ دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جا کے نا اس ہاسپٹل کے کسی اس میں جمع کروا دو. تو میں نے کہا میں یہ کیسے جمع کرواؤں اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہے یہ اس کے کسی کھاتے میں جمع کرواؤ جا کر یہ 100 روپیہ. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس چیز کا اور وہ اس ہاسپٹل کے ایم ایس تھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. آپ جیسے دوسرے اداروں میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے یہ آل ان آل ہوتا ہے ہاسپٹل کا جو ان سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 100 روپیہ جمع کرواؤ. تو انہوں نے بتایا مجھے کہ اب وہ اور یہ والے جو ڈاکٹر صاحب مجھے جو بتا رہے ہیں یہ ہارورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہوئے. تو اب مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں کہ میں وہ 100 روپیہ لے کے وہاں کے میں نے کہا یار یہ 100 روپیہ تو آج کل فقیر نہیں لیتا. تو میں اتنا بڑے ہاسپٹل کے کس کھاتے کے اندر میں یہ 100 روپیہ جمع کرواؤں جو ان سے کہ میں لے گیا. میں نے جا کر وہ وہاں کسی طرح جمع کروایا. میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ 100 روپیہ آپ نے مجھے کس چیز کا دیا وہاں جمع کروانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے ایک دن یاد آیا کہ میں نے ساری زندگی اپنی سیٹ کے اوپر رزق حلال کمایا اور میں نے کسی چیز کے اندر 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کی. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ چند کچھ چیکس تھے جو میں نے سائن کیے تھے اپنے دفتر کے اندر ہاسپٹل کے دفتر میں بیٹھ کر. کچھ چیکس تھے تو ان کو میں نے سائن کیا تھا اور میں نے ان کو سائن کرتے وقت جو ہاسپٹل کے دفتر کی سیاہی تھی اور پین تھا میں نے وہ پین استعمال کیا تھا. وہ قیامت والے دن کہیں مجھے دوزخ کا دروازہ میرے لیے نہ کھول دے جہنم کا دروازہ. تو یہ 100 روپیہ جو ان سے نا وہاں جا کر جمع کروا کر آؤ. تو ان ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے پھر یہ بتایا انہوں نے کہا کہ میں جن سے کیا کہتے ہیں 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار گو کہ وہ ڈاکٹر صاحب کلین شیو تھے. یہ نہیں کہ کوئی داڑھی کوئی پگڑی کوئی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے. لیکن ایک اگر آپ دیکھیں سوسائٹل ریفارمز کے اندر تو یہ ایک کمال ایک مثال ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے مجھے کہا کبھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو وہ فرض نماز چھوڑے گا. اور یہ برکت کیوں اس کے وجود میں تھی بتائیے. اس لیے کہ جس باپ نے ساری عمر اور آخری مرنے سے پہلے جب اس کو یہ خیال آیا کہ یار اپنے دفتر کے اندر میں نے اس پین کی انک سے کچھ گھر کے چیک سائن کیے تھے اس کے بھی پیسے وہاں پر کہیں وہ خیانت کے زمرے یا وہ اس کے اس زمرے میں نہ آ جائے اس کو واپس لوٹاؤ جا کر جون سا. تو آج آپ دیکھیں سرکاری گاڑیاں لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں حالانکہ جن کو سرکاری گاڑیاں دی جاتی ہیں ان سے یہ بانڈ یا ایگریمنٹ بھی ان کے سائن ہوتا ہے. ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سرکاری گاڑی کو صرف اس وقت استعمال کر سکتے ہیں. ایک شک ہوتی ہے ایک کلاز ہوتی ہے
کہ آپ صرف اس سرکاری گاڑی کو اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کسی سرکاری کام پر نکلے ہوں گے. اپنے ذاتی یا گھریلو کام میں آپ اس سرکاری گاڑی کو استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب رکشے پہ جا رہے ہیں، بس پہ جا رہے ہیں، وین پہ جا رہے ہیں، اور لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی جو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اس پہ نہیں جا رہے. تو ہم پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، کیونکہ یہ ہمارے شرائط میں ہوتا ہے کہ ہم نے سرکاری گاڑی صرف سرکاری کام کے لیے، تو صرف اس گاڑی پر اپنے دفتر جاتے تھے اور دفتر سے گھر واپس آتے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو جن لوگوں کے دین یا جن لوگوں کے تقوی کا یہ عالم ہو، پھر ان کی اولاد، ان کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کو کسی درس و تدریس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ خود 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وما کان لنبی ان یقول ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.